سوال: اگر کسی شخص کی مغرب کی نماز کی 2 رکعتیں جماعت سے چھوٹ جائیں اور وہ تیسری رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہو، تو ایسا شخص جب امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی بقیہ 2 رکعت پڑھنے کھڑا ہوگا تو دونوں رکعتوں میں التحیات پڑھے گا یا اپنی نماز کی صرف دوسری رکعت میں التحیات پڑھے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ جو مقتدی ایک یا زیادہ رکعتیں نکل جانے کے بعد امام کے ساتھ شامل ہو وہ مسبوق کہلاتا ہے۔ مسبوق مقتدی امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب اپنی بقیہ رکعتیں پڑھنے کھڑا ہو تو اصول کے مطابق قراءت کے اعتبار سے یہ اس کی پہلی رکعت قرار دی جائے گی، جبکہ تشہد کے اعتبار سے بقیہ رکعتیں امام کی ترتیب کے مطابق گنتی میں آئیں گی۔ یعنی امام کے ساتھ اگر 1 رکعت پڑھی ہو تو اپنی پڑھتے وقت پہلی رکعت دوسری شمار ہوگی اور دوسری رکعت تیسری شمار ہوگی۔ اس قاعدے اصول کی روشنی میں جب کوئی مسبوق مقتدی امام کے ساتھ مغرب کی تیسری رکعت میں شامل ہو تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب اپنی بقیہ 2 رکعتیں پڑھنے کھڑا ہوگا تو دونوں رکعتوں میں فاتحہ و سورت ملائے گا اور دونوں میں ہی التحیات پڑھے گا۔ دونوں رکعتوں میں فاتحہ و سورت کا ملانا تو اس لیے کہ قراءت کے اعتبار سے یہ اس کی پہلی اور دوسری رکعت ہے اور پہلی اور دوسری دونوں رکعتوں میں فاتحہ اور سورت ملائی جاتی ہے، اور دونوں میں التحیات اس لیے کہ تشہد کے اعتبار سے یہ اس کی دوسری اور تیسری رکعت ہے اور دوسری اور تیسری دونوں رکعتوں میں التحیات پڑھی جاتی ہے۔ البتہ اگر مسبوق سلام کے بعد والی پہلی رکعت میں قاعدہ نہ کرے بلکہ دوسری رکعت پڑھنے کے بعد قاعدہ کرے تو استحساناً اس طرح بھی نماز ہو جائے گی اور سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہوگا، کیونکہ قراءت کے اعتبار سے یہ پہلی رکعت بھی ہے اور پہلی رکعت میں قاعدہ نہیں ہوتا، لیکن چاہیے یہی کہ وہ سلام کے بعد والی پہلی رکعت میں قاعدہ کرے۔ مسبوق کے بقیہ رکعتیں ادا کرنے کے اصول سے متعلق تنویر الابصار مع در مختار میں ہے کہ اور مسبوق کے جس سے امام تمام رکعتوں یا بعض رکعتوں میں سبقت کر جائے تو وہ اپنی فوت شدہ میں منفرد ہے۔ قراءت کے حق میں وہ اپنی ابتدائی نماز تصور کر کے ادا کرے گا، جبکہ تشہد کے حق میں آخر نماز سمجھ کر ادا کرے گا۔ لہذا فجر کے علاوہ دوسری نمازوں میں 1 رکعت پانے والا 2 رکعتوں کو فاتحہ اور سورت کے ساتھ ادا کرے گا اور ان کے درمیان قاعدہ بھی کرے گا۔ بحر الرائق شرح کنز الدقائق میں ہے کہ مسبوق کے احکام میں سے ہے کہ وہ قراءت کے حق میں ابتدائی نماز ادا کرے گا اور تشہد کے حق میں آخری نماز ادا کرے گا، یہاں تک کہ اگر مسبوق نے امام کے ساتھ مغرب کی صرف 1 رکعت پائی تو وہ دونوں رکعتوں میں فاتحہ و سورت کی قراءت کرے گا اور اسی پر اپنی پہلی رکعت میں تشہد پڑھنا لازم ہوگا، کیونکہ وہ تشہد کے اعتبار سے اس کی دوسری رکعت ہے۔ بہار شریعت میں ہے کہ مسبوق نے جب امام کے فارغ ہونے کے بعد اپنی شروع کی تو حق قراءت میں یہ رکعت اول قرار دی جائے گی اور حق تشہد میں پہلی نہیں بلکہ دوسری، تیسری، چوتھی جو شمار میں آئے۔ مثلا 3 رکعت والی نماز میں 1 اسے ملی تو حق تشہد میں یہ جو اب پڑھتا ہے دوسری ہے، لہٰذا 1 رکعت فاتحہ و سورت کے ساتھ پڑھ کر قاعدہ کرے، پھر اس کے بعد والی میں بھی فاتحہ کے ساتھ سورت ملائے اور تشہد وغیرہ پڑھ کر ختم کر دے۔ امام کے ساتھ 1 رکعت پانے والا مسبوق اگر پہلی رکعت پر قاعدہ نہ کرے تب بھی نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہوگا۔ چنانچہ رد المختار میں ہے کہ شرح منیہ میں فرمایا کہ اگر مسبوق امام کے سلام پھیرنے کے بعد والی 2 رکعتوں کے درمیان نہ بیٹھے تو بھی استحساناً جائز ہے، قیاساً جائز نہیں۔ اس پر سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہوگا، کیونکہ ایک اعتبار سے یہ اس کی پہلی رکعت ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ
فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں کہ قول ارجح میں اسے یعنی مسبوق کو یہی چاہیے کہ سلام امام کے بعد ایک ہی رکعت پڑھ کر قاعدہ اولا کرے، مگر اس کا عکس بھی کیا کہ 2 پڑھ کر بیٹھا، پہلی پر قاعدہ نہ کیا تو یوں بھی نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو لازم نہ آئے گا۔ اقول یعنی میں کہتا ہوں یہ فیصلہ بعینہ ہی فتاوی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ واللہ اعلم، تبارک و تعالی ورسولہ اعلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔